السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ آج 4 ستمبر بروز جمعرات۔ علیمہ خانم کے گھر جی اس وقت جشن کا سما ہے۔ جو کوشش کی گئی کہ عمران خان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے یا عمران خان کی فیملی ڈر جائے، ڈس اون کر دے عمران خان کو، یا عمران خان کسی ڈیل پر مجبور ہو جائیں، یا علاج کی غرض سے میڈیکل رپورٹس کا بہانہ بنا کے عمران خان کو میاں نواز شریف کی طرح ملک سے باہر بھیج دیا جائے، تو خان اس چیز پر نہیں مانا، بلکہ خان کا پورا خاندان بھی ڈٹ گیا۔ اور اس کے بعد آج جو خبر آئی ہے، جو خوشخبری آئی ہے، وہ بھی اس ویلوگ کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ خان کس طرح سے پھنس چکے ہیں، سپریم کورٹ سے بڑی بریکنگ ہے، وہ بھی اس ویلوگ کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو یہ نیا چینل ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر فائر وال ایکٹیو ہے۔ یوٹیوب ویلوگ خبریں، خان کے متعلق خبریں، آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں تک جانے ہی نہیں دی جاتی، بیچ میں فائر وال آ جاتی ہے۔ تو آپ کا زیادہ سے زیادہ تعاون اس جو سسٹم ہے کہ آپ تک آواز نہ پہنچ سکے اس کو بریک کر سکتا ہے۔ نمبر 1 تو جی پاکستان کے اندر مریم نواز کی ٹک ٹاکس کا سلسلہ جاری ہے، اور وہی سیلاب کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہے المیہ، ایک طرف ہے سانحہ، بلکہ سانحہ نہیں سانحات، لوگ مر بھی رہے ہیں۔ ایون رات کو خبر آئی رحیم یار خان کے علاقے کے اندر نا M5 موٹر وے پر لوگ موٹر وے محفوظ سمجھی جاتی ہے، محفوظ چاروں طرف سے جنگلہ لگا ہوتا ہے، تار لگی ہوتی ہے، محفوظ سفر ہوتا ہے۔ موٹر وے پر کچے کے ڈاکو آئے ہیں، یہ جو رحیم یار خان سے سکھر کی طرف موٹر وے جاتی ہے، انہوں نے سیدھی فائرنگ کی ہے، 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں، زخمی کیا ہے، مرضی کے لوگوں کو چھوڑا ہے، مرضی کے لوگوں کو اٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ٹک ٹاکوں کا سلسلہ، یعنی اپرچونٹی مل گئی نا، کانٹینٹ مل گیا بنانے کے لیے۔ کبھی قصور جاؤ، کبھی جھنگ جاؤ، کبھی ملتان جاؤ، کبھی 2023 کی 2 سال پرانی تصویریں اٹھاؤ، واش روموں والی، ایون OLX سے اٹھا لو، دیگر ویب سائٹ سے اٹھاؤ، اور کہو کہ یہ دیکھو ہم نے یہ والے واش روم ریلیف کے لیے قصور کے اندر لگا دیے، چلیوٹ کے اندر لگا دیے، حالانکہ وہ انٹرنیٹ کی تصویریں ہوں۔ اب اس پہ کوئی پیکا نہیں لگے گا، اس پہ کوئی جو ہے وہ نظام حرکت میں نہیں آئے گا۔ اور اوپر سے جو الخدمت کے رضاکار کام کر رہے ہیں سیلاب کے اندر، نون لیگ ان کو اپنا رضاکار شو کر رہی ہے۔ پنجاب کے وزراء اس وقت لگے ہوئے ٹویٹر پر فلانا ہمارا کارکن، فلانا ہمارا رضاکار، اور جو لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جا رہا، کہا جا رہا ہے مریم کی تصویر لگے گی تو آپ کچھ کر سکیں گے، ادروائز آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف اپنی جنگ نون لیگ کے اندر سے وہ خواجہ آصف، وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا ٹھیکیدار پکڑا گیا نا، فرنٹ مین پکڑا گیا، ان کو غصہ ہے، تو وہ نظام کو ایکسپوز کرتے ہیں، ٹھیکیداروں کو ایکسپوز کرتے ہیں، پنجاب حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ ادھر سے حنیف عباسی رات کو بولا کہ آپ ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں۔ اب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ یہ سیالکوٹ کے حوالے سے، حالانکہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، سیالکوٹ اور بارڈر ایریا کی جو صورتحال ہے وہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ بیان سے باہر ہے۔ 80-84 گاؤں ڈوب چکے جن کا رابطے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگ زندہ ہیں مر گئے ہیں، کیا صورتحال ہے ان کی، جو بارڈر کے قریب ہے۔ اور عظمیٰ بخاری نے کہا خواجہ آصف کے جو ہے نا وہ بیانات ہیں وہ حقائق سے برعکس ہیں، حقائق کے برعکس سے ویسے پاگل بڈھا سٹیا گیا ہے، پتہ ہے کوئی نہیں۔ تو ایک طرف تو یہ تماشا چل رہا ہے، دوسری طرف ذرا علیمہ خان کے بارے میں کل میں نے ویلوگ کیا، میں نے آپ کو خبر دی تھی، شاہریز خان، علیمہ خان کا بڑا بیٹا شاہریز خان، ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور جج نے محفوظ فیصلہ رات کو لیٹ سنایا تاکہ ان کی جو ہے وہ رہائی اس وقت نہ ہو سکے۔ بہرحال ان کی رہائی کا حکم آ گیا۔ تو آج خبر کیا؟ خبر یہ ہے جناح ہاؤس حملہ کیس لاہور ATC عدالت نے، یعنی جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔
عدالت نے علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ عدالت کا ملزم شیر شاہ کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کے دونوں بیٹے شاریز بھی شیر شاہ خان بھی دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کیا ملا؟ میکسیمم کیا ہوا؟ 8 روز کا جسمانی ریمانڈ، 4 دن آگے آپ کہہ لیں 8، مطلب 12-13 دن کی ایکسرسائز۔ 12-13 دن۔ ایک تو اگر آپ نے ایک اگر پلان تھا کہ وہ سہیل وڑائچ کے وجہ سے جو ایک نیریٹو بنا تھا، معافی والا نیریٹو، جو عمران خان نے کہا میں تو کیا، کوئی بھی معافی والی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، خوف بس خدا کا ہے۔ تو اگر اس سے نظر ہٹانی تھی سہیل وڑائچ کے کالموں سے، چلے وہ تو ہٹ گئی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی حاصل اصول نہیں ہوا۔ علیمہ خان نے کہا کہ میرا پورا خاندان بھی اندر کر دو نا، گرفتار کر لو، پیچھے نہیں ہٹوں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، جھکوں گا نہیں۔ میری بیوی کو بھی کرنٹ لگا ہے، جیل کے اندر بری صورتحال ہے، لیکن ڈیل والا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں میاں نواز شریف نہیں ہوں، میں زرداری نہیں ہوں، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، مجھے تم خرید نہیں سکتے۔ تو آج دونوں بیٹوں کی، علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کی ضمانت ہو چکی، آج وہ رہا ہو جائیں گے۔ علیمہ خان خوش ہیں، ان کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے، اور لوگ اس لیے بھی جشن منا رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے سرخ روح ہو کے آئے ہیں، سرخ روح ہو کے، کوئی ڈیل کر کے نہیں، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آئے، بلکہ رہا ہو کے، سرخ روح ہو کے وہ گھر آ رہے ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ موم ڈیڈ ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہے ایسی، اس کے باوجود لاہور کی جیلوں کے تھانوں کے اندر ان کو رکھا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی، تو وہ سرخ روح ہو کے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے عظیم جج، عدلیہ کے باپ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ایک تو ان کا امتحان آ رہا ہے آگے 8 ستمبر، جب فل کورٹ وہ ریفرنس سے خطاب کریں گے، فل کورٹ ہوگی، میٹنگ ہوگی، جس سے ڈوگر صاحب نے تو کل شوق پورا کر لیا، فل کورٹ والا، جس کے اندر بہادر اور دلیر ججز، اپنے حلف سے وفاداری کرنے والے ججز جنہوں نے سٹینڈ لیا، تو وہ تو انہوں نے دیکھ لیا شوق۔ اب شوق پورا کرنا ہے جس یحییٰ خان صاحب، لیکن اس سے پہلے خبر آ گئی، خبر بہت بڑی ہے۔ خبر ہے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کی تشکیل کا معاملہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ مزید تفصیل خبر کی یہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اکتوبر 2024 کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا حکم جاری کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی کہ کمیٹی کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست دائر کرتی ہے۔ یہ غالباً 30 اکتوبر کا واقعہ ہے، جب 2024 پچھلے سال یحییٰ خان کو کہا گیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر اس وقت یحییٰ خان تھے، منیب فاروق صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، اور منصور علی شاہ صاحب تھے، 3 ججوں کی کمیٹی۔ 2 نے فیصلہ دے دیا کہ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ سماعت کی جائے، لیکن یحییٰ خان صاحب نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا تھا، تو اب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، سپریم کورٹ سے ایون رجوع کر لیا ہے کہ بھائی وہ کدھر گیا فیصلہ، کیوں نہیں ہوا اس پر عمل، اس پر عمل کروائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے ججز فیصلہ کریں اور 26ویں ترمیم کا بینیفیشری جج وہ فیصلہ جوتے کی نوک پر رکھے اور اس کے بعد وضاحتیں دے کہ 26ویں ترمیم پر میں نے اس لیے نہیں فل کورٹ بلائی تھی کہ مجھے تھا کہ اتحاد کا پیغام نہیں جائے گا، ڈیوائیڈ ہوگی، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، میں نے تو نوٹس بھیجا تھا، یا میں نے سارے ججوں سے مشاورت کی تھی، اور اس کے جواب میں پھر 5 صفحوں کا خط آیا تھا جس منیب کا اور جس منصور علی شاہ کا۔ انہوں نے کہا کون کون سے جج ذرا بتائیں نا، اور کیا آپ نے کیا تھا، ہمارے تک تو آپ کا کوئی نوٹس نہیں پہنچا، ہم نے تو بارہا آپ کو خط لکھے، ہماری کمیٹی کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہذا آپ یحییٰ آفریدی صاحب کا کڑا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہونے، خیر وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں اور ساتھ میں پولو کھیل رہے ہیں، گھڑ سواری کر رہے ہیں، وہ سلسلہ وہ جاری رکھیں گے، لیکن جو ایک ایفرٹ ہے کہ ایسے کرداروں کو بے نقاب کیا جائے، وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جانب سے کی گئی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔